آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے مشہور واقعات کا ذکر کیا تھا، جس میں آپ کے دادا عبد المطلب نے کیسے زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت کیا اور آپ کے والد کی قربانی کیسے مؤخر ہوئی۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مشہور واقعہ جو آپ کی پیدائش سے 50 سے 55 دن پہلے ہوا، جس کا ذکر سورہ فیل میں بھی موجود ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ یہ عربوں کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے، جس میں اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی اور ابراہا جو 60,000 کا لشکر لے کے خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، اس کا کیا انجام ہوا۔ دوستو، اس زمانے میں یمن حبشہ کے زیر نگی تھا اور ابراہا حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر مقرر تھا۔ یمن کا علاقہ بہت خوشحال تھا، یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ابراہا نے سوچا کہ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو دور دور سے آتے ہیں، جبکہ وہ ایک عام سا کمرہ ہے جس کی کوئی زینت نہیں ہے۔ کیوں نہ یمن میں ایک ایسا گھر بنایا جائے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو اور اس کو خانہ کعبہ کا نام دیا جائے، تاکہ لوگ مکہ جانے کی بجائے یمن کی طرف آئیں اور یمن مذہب کا بھی مرکز بن جائے۔ ابراہا نے گھر کی تعمیر شروع کر دی اور جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو سب طرف یہ خبر پھیل گئی کہ ایک دوسرا خانہ کعبہ یمن میں بنایا گیا ہے۔ یہ خبر مکہ میں بھی پہنچی تو لوگ بہت طیش میں آ گئے۔ وہاں ایک قبیلہ جس کا نام بنی کنانہ تھا، جو خانہ کعبہ کے خدمتگار تھے، ان میں کچھ لڑکوں نے وہاں جا کر اس گھر میں غلاظت کر دی اور اس کے ایک حصے کو آگ لگا دی اور یہ پیغام دیا ابراہا کو کہ یہ گھر بیت الخلا تو ہو سکتا ہے لیکن بیت اللہ نہیں ہو سکتا۔ ابراہا کو جب یہ خبر پہنچائی گئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے خانہ کعبہ کو گرایا جائے، اس کے بعد ہی لوگ میرے بنائے ہوئے گھر کو تسلیم کریں گے۔ ابراہا 60,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ بہت بڑی تعداد تھی کیونکہ مکہ میں کوئی فوج نہیں تھی، کچھ قبائل وہاں رہتے تھے جن کی اتنی تعداد نہیں تھی۔ ابراہا کے لشکر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ہاتھی بھی تھے اور عربوں کے لیے یہ بالکل نئی چیز تھی، کیونکہ ہاتھی جنگل کا جانور ہے اور عربوں نے اس سے پہلے یہ نہیں دیکھے تھے۔ یہ لشکر مکہ کے قریب وادی موثر میں پہنچ کر خیمہ زن ہو گیا۔ عبد المطلب کو خبر پہنچی کہ ابراہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے مکہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے اپنے قبیلے سے کہا کہ مکہ خالی کر دیا جائے اور آس پاس کی وادیوں میں عارضی ٹھکانہ بنایا جائے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت خود کریں گے۔ اسی دوران ابراہا کے سپاہیوں نے آس پاس جو اونٹ نظر آئے وہ پکڑ لیے۔ اس میں کچھ اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو جب اطلاع ملی کہ ابراہا کے سپاہیوں نے اونٹ پکڑ لیے ہیں تو وہ ابراہا سے ملنے آئے۔ ابراہا آپ کی وجاہت اور شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ وہ اپنے خیمے سے باہر نکل کر آپ کے استقبال کو آیا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے سوچا کہ یہ اس لیے تشریف لائے ہیں کہ التجا کریں گے کہ خانہ کعبہ پر حملہ نہ کیا جائے، لیکن آپ نے ابراہا سے کہا کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ ابراہا نے کہا، میں حیران ہوں کہ آپ کو میرے ارادوں کا نہیں پتا کہ میں آپ کے خانہ کعبہ کو ختم کرنے آیا ہوں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے کہا، انا رب الابل، یعنی میں اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت ربن، یعنی یہ جو بیت ہے اس کا اپنا مالک ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ جس کا یہ گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے اونٹ لیے اور وہاں سے واپس آ گئے۔ ابراہا نے جب اپنا لشکر خانہ کعبہ کی طرف بڑھایا اور جب ایسے مقام پر پہنچا جہاں اللہ نے اپنے حفاظتی حصار قائم کر رکھا ہے، وہاں سے آگے ہاتھیوں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ہاتھی بانوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اسی دوران آسمان سے ابابیل کا غول نمودار ہوا۔ ہر ابابیل کے پاس 3 پتھر تھے، جس میں 2 پنجوں میں اور ایک ان کی چونچ میں تھا۔ وہ غول جب لشکر کے اوپر پہنچا تو پرندوں نے کنکر چھوڑ دیے اور وہ کنکر جس انسان کے سر پہ لگتا وہ اس کے پاؤں سے نکلتا اور وہ انسان وہیں کیمے کا ڈھیر بن جاتا۔ اسی طرح جس ہاتھی کو لگا وہ اسی پل وہیں بھسم ہو جاتا۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح موجود ہے کعصف معقول، یعنی کھایا ہوا چارہ، یعنی ان ہاتھیوں اور لشکر والوں کی حالت ایسے ہو گئی جیسے کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے۔ دوستو، اس واقعے کا مکمل ذکر سورہ فیل میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 سے 55 دن پہلے کا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ آپ کے والد کا مدینے میں انتقال ہو گیا تھا جبکہ آپ کی صرف عمر 25 برس کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ دوستو، آخرکار وہ دن آ گیا جو اس دنیا کا سب سے تاریخی دن ہے، جب آپ کی پیدائش ہوئی۔ اکثریت کی رائے یہی ہے کہ وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، لیکن پیدائش کے دن پر مختلف آراء موجود ہیں، جن میں ایک 8 ربیع الاول کا ہے، ایک 9 ربیع الاول کا ہے اور ایک 12 ربیع الاول کا ہے۔
یہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دن جب آپ کی پیدائش ہوئی وہ سوموار کا دن تھا، اور 8 ربیع الاول کو سوموار کا دن ہی تھا، جو عیسوی اعتبار سے 570 بنتا ہے۔ دوستو، عبدالطالب کے مکان میں آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ صبح صادق کا وقت تھا۔ ابو لہب جو آپ کے چچا تھے، ان کی لونڈی زوبیہ یہ خبر لے کر آئی۔ اس خوشخبری پر کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، ابو لہب نے اس کو اسی وقت آزاد کر دیا، لیکن ابو لہب نے اس کے بعد آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی۔ آپ کی پیدائش پر دنیا میں بہت سی نشانیاں رونما ہوئیں، جیسا کہ فارس میں جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی، ان کا ایک عبادت خانہ جہاں ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ اچانک خود بخود بجھ گئی۔ اس کے علاوہ کسریٰ کے محل کے ستون گر گئے۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، ان کو اپنے بیٹے عبداللہ سے بہت محبت تھی، اسی لیے ان کو آپ کی اولاد کا بہت انتظار تھا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت لے کر کعبے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کو خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ پر رکھا اور وہاں آپ کے لیے دعا کی، اور وہیں آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا، جو عربوں میں ایک الگ نام تھا۔ یہاں آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ان کی بھلائی اور تعریفوں کے قابل ہوگا۔ ان کے دل میں یہ خیال یقیناً اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، کیونکہ یہ نام اللہ کا پسندیدہ نام تھا۔ عربوں میں اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ خالص عربی زبان کا تلفظ سیکھ سکیں۔ حلیمہ سعدیہ جو بنو سعد قبیلے سے تھیں، ان کا آپ کو پرورش کے لیے لے کے جانا بہت دلچسپ واقعہ ہے، جو حلیمہ سعدیہ نے